محترم حضرات، آج کے اس خطبہ میں مجھے ایک اور بات اور ضروری بات عرض کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک ہندوستان میں اور یہاں کے پارلیمنٹ میں ایک موضوع بہت ہی سرگرم ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں جو ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے، اس ملک کے قوانین ہیں، اس ملک کے ضوابط ہیں، اس ملک کا ایک دستور ہے۔ اس ملک کے دستور اور قانون سے ہٹ کر یہاں ایک قانون پاس کیے جانے کی فکر کی جا رہی ہے اور اسے بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس موضوع کو نہیں جانتا۔ کامن سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ ہم میں سے میں سمجھتا ہوں تمام حضرات جانتے ہیں کہ یونیفارم یا یکساں سول کوڈ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ملک کے قانون میں تبدیلی کر کے یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں سماجی اور خاندانی حیثیت سے بھی سب کو یکساں قانون دیا جائے۔ ہندوستان میں جو قانون ہے، سب کے لیے جو قانون ہے، معاشرتی ہو، مالی ہو، ہر قانون سب کے لیے یکساں ہی ہے، وہ یکساں سول کوڈ ہی ہے۔ صرف سماجی اور خاندانی مسئلہ ایسا ہے جس میں وسعت دی گئی ہے، یعنی مذہبی طور پر ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے مذہب کے قوانین کے اعتبار سے خود ہندوستان میں رہ کر اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ آپ کا جو مذہب کہتا ہے، آپ اس مذہب کے اعتبار سے کام کر سکتے ہیں، مگر اس سماجی اور خاندانی قانون کو بھی ہندوستانی پارلیمنٹ میں اٹھایا جا رہا ہے، اسے بھی بدل کر سب کے لیے یکساں کر دیا جائے۔ یقیناً یہ قانون اگر پاس ہوا تو جہاں مسلمانوں کے لیے نقصان ہے، وہیں ملک کے دیگر مذاہب کے لیے بھی نقصان ہے۔ جہاں جتنے ہم پریشان ہیں، وہیں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ شرعی حیثیت سے بھی اس کا نافذ کرنا ہمارے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ قانونی حیثیت سے بھی یکساں سول کوڈ کا نافذ کرنا یقیناً غیر قانونی ہے اور نقصان دہ ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جسے میں آپ حضرات کے سامنے لا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ شرعی طور پر اگر ہم دیکھیں، شرعی طور پر بھی یکساں سول کوڈ کا قانون ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں قرآن و حدیث میں، ان احکامات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہم اس کے پابند ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اسے پسند آئے چاہے نہ آئے۔ مسلمان کا مطلب اور اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا جائے، اور کہا گیا بہت سارے اسلامی قوانین ایسے ہوں گے جسے ناسمجھ لوگ اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں گے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، حالانکہ وہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ان کے لیے بوجھ نہیں ہے، ان کے لیے ضرر نہیں ہے۔ سود ہے، بظاہر ہم دیکھیں تو اس میں فائدہ نظر آتا ہے، اور سود سے منافع حاصل کرنے والے بہت سارے لوگ بظاہر ہمیں فائدے میں نظر آتے ہیں، مگر اسلام نے منع کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے سودی کاروبار کیا جائے، مگر اسلام نے منع کیا ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے کی شراب ہے، شراب کی تجارت بظاہر بڑا فائدہ مند ہے، اور شراب پینا بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے اور انسان کو نفع بخش لگتا ہے، مگر شراب کا استعمال
اور شراب کی تجارت بظاہر جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں نقصان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں منافع زیادہ ہے، ہم کریں، اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، ہم نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے احکامات آنے کے بعد ایک مسلمان ان قوانین پر پابندی لازم آ جاتی ہے. شراب ہے، سود ہے، جوا ہے، یہ سب چیزیں بظاہر ہمیں فائدہ مند نظر آتی ہیں، اور بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام کریں، مگر اسلام اجازت نہیں دیتا. اس لیے مسلمان سود سے رکا ہوا ہے، شراب سے رکا ہوا ہے، جوئے سے رکا ہوا ہے، اور حرام کاری سے رکا ہوا ہے. جہاں منافع نظر آتا ہے دل چاہتا ہے کرے، مگر منع کیا گیا ہے، اس لیے ہم پابند ہیں. اسی طریقے سے یکساں سول کوڈ جب نافذ ہوگا تو اس وقت ہمارے بہت سارے شرعی احکامات ایسے ہیں جس کا حکم قرآن میں آ چکا ہے، جس کی پابندی ہم پر لازمی ہے. ظاہر بات ہے یکساں سول کوڈ میں وہ ساری چیزیں لائی جائیں گی، غالب گمان یہی ہے کہ لایا جائے گا، اور ہمارے وہ احکامات اس قانون کی زد میں آئیں گے، اور مسلمانوں کو جہاں ایک طرف شرعی طور پر پابند ہے کہ اسے کرنا ہے، سول کوڈ کی وجہ سے وہ چیزیں آڑے آئیں گی. ہمارے لیے شرعی حیثیت سے بہت نقصان دہ ہے. مثال کے طور پر اسلام نے ہماری جنسی خواہشات کی، جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے شادی کی اجازت دی ہے. ہر شخص اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل یا خاندان کو وسیع کرنے یا خوشگوار خاندان کے لیے انسان شادیاں کرتا ہے. بعض حضرات کو ایک سے زائد شادیوں کی خواہش ہوتی ہے، ایک فطری عمل ہے، اسلام نے اس میں چھوٹ دی ہے. اگر آپ کو ایک شادی کے بعد دوسری شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس خواہش سے انسان زنا سے بچ سکتا ہے، برائیوں سے بچ سکتا ہے، اور اس دوسری شادی سے ایک خاندان بچ سکتا ہے، اس دوسری شادی سے ایک لڑکی کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس دوسری شادی سے ایک لڑکی اور اس کی اولاد کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس دوسری شادی سے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں، تو آپ پہلی بیوی ہو یا دوسری بیوی ہو، جتنی بھی آپ کی 4 شادیوں کی حد تک اسلام نے اجازت دی، آپ انصاف کے ساتھ اگر 4 شادیوں کو، 3 شادیوں کو، 2 شادیوں کو سنبھال سکتے ہیں، سنبھالیں، اجازت دی گئی. مثنی و ثلاث و رباع، انصاف کی شرط رکھی، انصاف کی شرط رکھی اور کہا کہ اجازت ہے. جب سے یکساں سول کوڈ کی بات آئے گی 4 شادیوں پر پابندی لگے گی. میراث اللہ تعالیٰ نے جائیداد تقسیم کر رکھی ہے کہ ایک انسان جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر کن کن حالات میں کب کب کسے کتنا حصہ ملے گا طے کر دیا گیا کہ آپ کو اتنا حصہ ملے گا، شوہر کو کتنا، بیوی کو کتنا، بچوں کو کتنا، سب بتلا دیا گیا اور تفصیل سے بتلا دیا گیا. یہ قانون جب آئے گا لازمی طور پر لڑکی کو برابری کا حق دینے، حالانکہ برابری کا حق ہے، بعض معاملات میں مرد کو عورت کے بدلے 2 حصے دینے، دگنا حصہ دینے کا میراث میں تقسیم کی گئی ہے، اور بعض حالات میں مرد کو ملتا ہی نہیں ہے. مگر یہ کہا جا رہا کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو یکساں دیا جائے، جبکہ اسلام نے تقسیم کر دی ہے. اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، ہمیں میراث کی تقسیم ویسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. یہ قانون آڑے آئے گا. لے پالک ہماری ایک سگی اولاد ہوتی ہے. بعض اوقات انسان خواہش پر یا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کسی بچے کو یا بچی کو لے کر پالتے ہیں، وہ لے پالک ہوتا ہے. اب اڈاپٹڈ جو بچہ ہوتا ہے، متبنہ جسے کہتے ہیں، لے پالک جسے کہتے ہیں. اسلام میں آپ چاہے اس بچے کو لے کر پالیں، آپ کا وہ سگا نہیں ہے، وہ لے پالک ہی ہے. اس کے قوانین سگے بچوں کی طرح نہیں ہوتے. آپ اسے لے کر پال لینے کی وجہ سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جاتا، اس کے قوانین الگ ہیں. قانون میراث میں بھی، شادی کے معاملات میں بھی، دیگر تمام معاملات میں بھی
یہ یکساں سول کوڈ کا قانون لے پالک کے قوانین میں آ کر آڑے بنے گا۔ شادی کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، لے پالک کا مسئلہ ہے، یہ سب مسائل ایسے ہیں جو شرعی طور پر ہمارے قوانین کے آڑے آئیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں، بہت سارے لوگ اس سلسلے میں چھوڑ چکے ہیں، یہ کہہ کر خاموش ہیں، اس سے ہمارا کیا ہے، جو قانون بنانا بنا لے۔ جن لوگوں کو جانکاری نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے مذہب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں اس سے کیا، جو قانون بنے گا ہم کر لیں گے، نہیں، ہمارے قانون، ہمارے اس مذہبی قانون پر حرف آتا ہے، اور مذہبی قوانین میں مداخلت کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس میں ایک ایک فرد پوری طرح حساس ہونا چاہیے۔ اس میں کسی کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے کیا اس سے، ہمارے شرعی قوانین پر حد بندی لگ رہی ہے، ہمارے شرعی قوانین پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ہماری مذہبی آزادی کو چھینا جا رہا، اور یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قانون کے خلاف جا کر ہم کر رہے ہیں، نہیں، اس ملک کے معماروں نے، اس ملک کے مجاہدین آزادی نے، اور اس ملک کے خیر خواہوں نے جب یہ ملک بنا تو اس موقع پر یہاں وہ قوانین بنائے گئے جس سے ملک بآسانی چل سکے۔ جہاں بہت ساری باتوں کا خیال رکھا گیا، وہیں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہر قوم اپنے اپنے مذہب میں آزاد رہے، اسے اپنے مذہبی اختیارات ہوں گے، ان قوانین پر عمل کر سکتے، اس کے لیے دفعات بنائے گئے۔ دفعہ 25 پڑھ لیں، دفعہ 26 پڑھ لیں، 44 پڑھ لیں۔ آپ قانون دان جو حضرات ہیں یا دستور سے جو اچھی طرح واقف ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ہمارے کیا حقوق ہیں ہم دیکھیں۔ یہ دستور ہند میں بھی دخل اندازی ہے، قانونی حیثیت سے بھی یکساں سول کوڈ کسی طرح ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، شرعی طور پر بھی ہمارے لیے، بس اس میں نقصانات ہیں، ان نقصانات کو ہم مد نظر رکھیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ملک جو محبت، سلامتی، آشتی کا پیغام دیتا ہے، یہاں مختلف قومیں آباد ہیں، مختلف مذاہب آباد ہیں، مختلف کلچر ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، یہاں یہ ملک رنگا رنگ مذاہب سے بھرا ہوا ہے۔ اس ملک کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہاں بہت سارے مذاہب اور بہت سارے خیالات اور بہت سارے کلچرز ہیں، مگر اس ملک کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، سب ایک ساتھ ہیں، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، سماجی زندگی میں وہ سب ملے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اگر یہ قانون نافذ کیا گیا، ملک کی وحدت ختم ہو سکتی ہے، ملک میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اور بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اسی شرط پر اس ملک میں ہیں کہ اگر ہمیں مذہبی آزادی دی گئی تو ہم یہاں رہیں گے۔ معاہدہ ہوا ہے، حکومتوں کے درمیان قوموں سے معاہدہ ہے، ورنہ ہم بغاوت کریں گے۔ بہت ساری وہ باغی قومیں جو اس شرط پر ہیں کہ ہماری آزادی جب تک ہے تب تک ہم ہیں اور پرامن ہیں، اور اگر ہماری آزادی چھینی گئی تو ہم بغاوت پر آمادہ ہوں گے۔ ظاہر بات ہے، جن سے ملک نے معاہدہ کیا ہے، جن قوموں سے، وہ معاہدے ختم ہوں گے، ملک میں انتشار پھیلے گا، امن ختم ہوگا، چین و سکون ختم ہوگا۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور یکساں سول کوڈ کے جو لوگ حمایتی ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں فرانس میں، برطانیہ میں سب قانون ایک ہے، سب کا قانون ایک ہے۔ دانشور یہ کہتے ہیں یہ مثال دینے کی نہیں ہے، برطانیہ کا قانون اور فرانس کا قانون اگر سب کے لیے وہاں ایک قانون ہے، وہاں مذہب بھی ایک ہے سب کا۔ ظاہر بات ہے، جن سب کا مذہب ایک ہے، جو ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی ہمارے صوبوں کے برابر ہے، اگر وہاں ایک قانون ہے اور ایک مذہب کے ماننے والے ہیں تو اختلاف کہاں؟ مثال تو اسے دانشور کہتے ہیں کہ مثال امریکہ کی دینی چاہیے، جہاں مختلف قومیں وہاں بھی آباد ہیں، وہاں بھی مختلف کلچرز آباد ہیں، وہاں بھی مختلف مذاہب آباد ہیں،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں ہر اسٹیٹ کا الگ الگ قانون ہے. ہر اسٹیٹ میں ہر اسٹیٹ والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا مذہبی قانون یا ملک کے مفاد کے لیے اپنے اسٹیٹ کے فائدے کے لیے جو قانون وہ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. جب مثالیں دوسری قوموں کی دی جا سکتی ہیں تو اس قوم کی مثال اور اس ملک کی مثال کیوں نہیں دی جا سکتی؟ یقیناً اس میں نقصانات ہیں. ہمارے لیے فائدہ تو کچھ نہیں ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. ہم میں سے وہ جو حساس ہیں، جانکار ہیں، جو اس کے نقصانات کو سمجھتے ہیں، وہ الحمدللہ کوشش تو کر رہے ہیں. جو احباب جانکاری نہیں رکھتے، سنتے ہیں، دوسرے کان سے سن کر چھوڑ دیتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی بیدار ہو جائیں، اپنے بچوں کو بیدار رکھیں. اس سلسلے میں ہمیں آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. پہلا کام، میں اس موقع پر حکومت سے اپیل کروں گا کہ جس قانون کے نفاذ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے، اس لیے اسے نظر انداز کیا جائے تو بہتر ہے. ساتھ میں سبھی سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں حساس رہیں اور اپنی بات لا کمیشن تک پہنچانے کے لیے موجودہ دور میں جو سہولیات ہیں ان سہولیات کا استعمال کریں. ہمارے پاس سب کے پاس موبائل ہے، سب لنک جانتے ہیں، طریقے سب جانتے ہیں. ہم اپنے احتجاج اور اپنی مخالفت کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جو لنک دیے گئے ہیں اسی لنک کا استعمال کریں اور اپنا نام وہاں پر درج کروائیں. یا پھر ممکن ہے اسی بستی میں شہر کے ذمہ دار حضرات نے انتظام کیا ہو، آپ کے گھروں تک اور آپ تک پہنچیں گے، آپ پورے طریقے سے ان کا ساتھ دیجئے. اس مخالفت میں اور اس احتجاج میں آپ پورے طریقے سے ساتھ دیجئے. میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ نعرے لگائیں، گلیوں میں جمع ہو جائے، بلکہ ذمہ داران جو مناسب طریقہ استعمال کریں گے اسے آپ استعمال کریں اور ان کا ساتھ دیں. اس سلسلے میں ہم سے جو تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمانی حفاظت کے لیے اس کوشش میں پوری طریقے سے ساتھ دینے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم سب اس کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں، ہم سب اس کے نقصانات کو سمجھ سکتے ہیں، ہم سب جان سکتے ہیں شرعی طور پر ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، قانونی حیثیت سے بھی ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ایک جماعت نے اسے اٹھایا ہے، اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں. ورنہ اس سے بڑے مسائل اور ہیں جسے اٹھایا جا سکتا تھا، انہی کو دبانے کے لیے سب کوششیں ہیں، انہی کمزوریوں کو ختم کرنے کی کوششیں ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں کی بے راہ روی کا مسئلہ ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ صحت کا مسئلہ ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ پارلیمنٹ کو صحیح کرنے کا مسئلہ ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں صحیح انصاف قائم کرنے کا مسئلہ ہے. بے انصافی عام ہو رہی ہے، ظلم و ستم کی زیادتی ہو رہی ہے، بے روزگاری عام ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ان مسائل کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اس قدر کے مسائل اٹھا کر ہمیں الجھایا جا رہا ہے، ہمیں باتوں میں لگایا جا رہا ہے. ہم ہوشیار رہیں، ہم اپنے آپ کو استعمال کریں اور اس قانون کے نافذ ہونے سے بچانے کے لیے جو ممکنہ کوششیں ہو سکتی ہیں اپنے آپ کریں اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات سب فردن اس میں شامل رہیں. فرض کفایہ نہیں ہے کہ گھر میں کا کوئی ایک فرد آ گیا ختم ہو گیا، نہیں، ہم میں کے ہر فرد کو، ہمارے گھر کے ہر فرد کو اس میں شامل ہونا ہے اور اسے کامیاب بنانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بننے کی کوشش کرے، توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین اسلام کا داعی بنائے، دین اسلام کا مبلغ بنائے، دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا